بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و حاضرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ملکہ سبا ہے۔ یہ اس کا جو تخت تھا اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ملکہ سبا کون تھی اور اس کا کیا تخت تھا اور کیا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، آپ اللہ کے نبی تھے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہ عطا فرمائی تھی جس میں ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھی۔ اب ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ اللہ نے یہ طاقت اور شان حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس جو حکومت تھی اس میں ایک پرندہ تھا، ہدہد تھا، جو پانی کی ڈیوٹی پر مامور تھا کہ وہ بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، تو پھر وہاں سے جنات وہ کنواں وغیرہ کھود دیتے تھے اور وہاں سے پانی وغیرہ نکال لیتے تھے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی سفر میں جا رہے تھے اور تمام چیزیں آپ کے ساتھ تھیں، تو یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، تو ہدہد کا پتہ نہ چلا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو تلاش کروایا، ہدہد نہ ملا، تو سلیمان علیہ السلام بڑا اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں اس کو سزا دوں گا۔ اب ہدہد واپس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو خیر اس سے پانی کی معلومات لی، اس نے پانی کا بتا دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کہاں تھا؟ تو اب اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا اور یہ جو جگہ تھی قوم سبا تھی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ قوم سبا تھی اور ان کا وطن جو ہے نا زمین عرب میں یمن کی طرف تھا، یعنی جو یمن کا علاقہ ہے اس جگہ میں یہ ان کا علاقہ تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ بتا تو خبر کیا لے کر آیا ہے، اتنی دیر تو غائب رہا ہے، تو گیا کہاں ہوا تھا؟ تو اب اس نے جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو پھر اس نے بتایا، ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی طرف سے آیا ہوں کہ جہاں ایک عورت ہے اور وہ بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کا مطلب حسن و جمال بھی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، تخت اس کا سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا تخت ہے، تو اس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس سے ہدہد سے پوچھی، ہدہد نے بتایا، پھر آپ نے خط لکھا اور وہ خط جو ہے نا کہا کہ جا کے اس کو دے دے۔ اب جب وہ ہدہد جا کر وہ خط دے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام کا خط جب اس عورت کے پاس، اس ملکہ سبا کے پاس پہنچا، تو کیونکہ وہ بلقیس جو تھی، نام اس کا بلقیس تھا، وہ ایک طاقتور تھی، اس کے تابع 12,000 جو اس کا لشکر تھا، سردار تھے، وہ لوگ اس کی فوج میں سوار تھے۔ تو اب وہ جو ہے نا یہ سمجھی کہ میں اپنی شان و شوکت دکھاؤں گی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جب یہ خط لکھا تو اس نے اس خط کو پڑھا، تو اب اس نے بہت سارے تحفے، تحائف، انعام، اکرام دے کر اپنی فوج کو بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو وہ اللہ کے نبی ہوئے تو میرے یہ تحفے تحائف اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے، اگر بادشاہ ہوئے تو قبول کر لیں گے۔ اب ہوا یوں ہی کہ وہ جب لے کر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول نہیں کیا اور وہ واپس کر دیے۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے جو لشکر تھا یا اپنی جو وہ آپ کی کابینہ تھی اس کے سامنے بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون بندہ ہے، کون شخص ہے کہ جو ملکہ سبا کا، اس بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دے اور لمحے بھر میں میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ اب اس وقت جو ہے نا ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، تو اس نے کہا جی میں آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جبکہ روایتوں میں آتا ہے وہ 80 گز لمبا تھا، 80 گز چوڑا تھا، یعنی سونے چاندی کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ وہ مرصع تھا،
وہ اتنا لمبا چوڑا وہ تخت تھا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے مجھے یہ چاہیے۔ اب وہاں جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص تھا جس کو آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ اندازہ لگائیں، ایک طرف جن کی طاقت ہے، ایک طرف جو ہے نا اس اللہ والے کی طاقت ہے۔ تو اب جن یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا، لیکن ایک اللہ والے کی طاقت کو دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتاب کے علم سے عطا فرمائی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے آؤں گا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ تو جب ان کو اجازت دی تو انہوں نے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور پھر ملکہ سبا آپ کی بارگاہ میں آئی۔ پھر وہ